بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین اسلام، آج 9 ذی الحج ہے اور اگلی صبح عید الاضحیٰ کے نام سے برکتیں، رحمتیں کائنات میں بکھیرنے کے لیے جلوہ افروز ہو رہی ہے۔ آج کی رات کے لیے تمام عزیزات و محبات اسلام کے لیے ایک بیش قیمت تحفے کے ساتھ حاضر ہوں، جو اس رات میں اور طلوع ہونے والی آئندہ فجر میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ سے ثواب کے حصول کے لیے اور اس کی غرض کے لیے قیام کیا، یعنی کوئی بھی عبادت کی، تو اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ دل کی زندگی کیا ہے؟ اور افعال لکھتے ہیں کہ جس شخص کو دل کی زندگی نصیب ہو جائے وہ ایسا اعلیٰ بخت ہے کہ جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی، جس کا دل زندہ ہوگا وہ اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ دل کی زندگی سے اور جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، اس کی کئی تفسیرات مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک مراد تو اس سے یہ ہے کہ جب قیامت کی ہولناکی ہوگی، ہر کوئی بے چین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی ذات کا جلال اور رعب ہر طرف چھایا ہوگا، کسی کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ جب بڑے بڑے بھی، نیکوکار بھی، ابرار بھی نیکیوں کے باوجود ڈر رہے ہوں گے، دل دہل رہے ہوں گے، تو ان راتوں میں عبادت گزار شخص کو انتہائی سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد دنیا میں ہر وہ دن ہے جس میں باطل کا غلبہ ہو جائے، شر پسندوں کا غلبہ ہو، برائی پھیلانے والے غالب ہوں اور حق سے دور کرنے والے لوگوں کی کثرت ہو۔ ایسا شخص جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت سے، اس کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیداری کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا، تو کیسے ہی ناموافق حالات دنیا میں پیش آتے رہیں، وہ اطمینان میں رہے گا، سکون میں رہے گا، صراط مستقیم پر رہے گا، اور کوئی بہکانے والا اس کو بہکا نہیں سکے گا، اور وہ باطل راستے کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے دل کا نور اللہ پاک قائم رکھے گا، جس سے ہدایت پر چلتے ہوئے اس سے اطمینان ہی اطمینان حاصل ہوگا۔ ایک اور روایت میں
جس کا ذکر ترغیب و ترہیب میں کیا گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس شخص نے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک تیسری روایت میں یوں الفاظ ہیں، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کو قبولیت ہی قبولیت عطا ہوتی ہے۔ وہ 5 راتیں مختلف روایات میں راتوں کا ذکر مختلف ناموں سے بھی کیا گیا ہے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں جس روایت کے مطابق اس میں ہے رجب کی پہلی رات، ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک کی رات، 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جو آج رات آنے والی ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس نے زندگی بھر یہ معمول بنا لیا کہ وہ ان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، اس کے سوا اس کا کچھ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے اندر ذکر کرنا مقصود نہ ہو، یا کسی مصیبت میں پھنسنے کے بعد اس رات میں حاضری نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بارگاہ سے ثواب کی طلب کے لیے۔ تو پھر ان 5 راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی رد نہیں کیا جاتا اور کبھی وہ مشکلات کا شکار نہیں ہوتا جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک رات ہمیں ہر ویکنڈ پہ عطا کر دی گئی جو جمعہ کی رات ہے، مگر بار بار جو چیز آتی ہے ہمارے سامنے ہم اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ ہر ہفتے میں جمعہ کی رات، ہر ہفتے میں جمعہ کی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہے اس کو جمعہ کی رات کہا جائے گا۔ اس رات کو بھی اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ ان راتوں کی فضیلت خاص طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی راتیں ہیں۔ خاص راتوں کا ذکر کرنے کا مقصود جو ہوتا ہے کہ ان میں اللہ کے خاص راز ہیں، ان میں خاص برکات کا نزول ہوتا ہے، ان میں خاص فوائد امت کو عطا کیے جاتے ہیں، خاص انمول خزانے ہوتے ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان راتوں سے بے خبر رہ کر، مارکیٹس میں رات گزار کے، سلائی مشینوں کے آگے رات گزار کے، اور مختلف وہ کام جو ہم کچھ دن پہلے بھی کر سکتے ہیں ان کو اس رات کے ساتھ منسلک کر کے راتوں کو ضائع کر لینا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے ہم شیران اسلام آج اس رات کا یہ تحفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں کہ ان راتوں کو زندہ کیجیے۔ اگر آپ نے حفاظت کے ساتھ، تمام ارکان کی بہترین ادائیگی کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لی، اس کو کام کاج کی وجہ سے ضائع نہ ہونے دیا، اور پھر وقت پر جاگ کر فجر کی نماز کو بھی اچھے طریقے سے ادا کر لیا، تو یہ بھی اس رات میں ایک منفرد اور اعلیٰ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی۔ اور مرد حضرات نے اگر اس رات میں عشاء اور فجر کی جماعت کو ضائع نہیں کیا تو ان کو بھی ایک روایت کے مطابق اس رات میں شب بیداری ہی کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور جو خوش نصیب عشاء بھی پڑھیں، فجر بھی پڑھیں، اور پھر اس کے درمیانی وقت میں کچھ مزید وقت اپنے رب کے حضور گزار لیں جتنی توفیق ملے۔ اگر مکمل عشاء سے فجر تک کا وقت نہیں بھی ملتا تو جتنا بھی وقت آپ کو تھوڑا ہی کیوں نہ ملے، اس رات کی عظمت کے پیش نظر اسپیشلی اس رات میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں تو وہ ایسی فضیلتیں، ایسی برکات، ایسے فوائد، ایسے خزانے عطا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو پکار رہا ہے جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزات محترم، اس رات میں بہت سے بزرگوں سے ثابت ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی بزرگ کے ساتھ کسی بھی عمل کی نسبت کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کا پہلو نہیں ہوتا،
اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کیا یہ حدیث میں چیز ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر اس کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ترغیب عطا کر دی کہ اس رات میں شب داری کریں، شب داری کے لیے کوئی مخصوص نماز تو نہیں ہے، شب داری میں عبادت ہے، اس میں آپ علم کا حصول بھی کر سکتے ہیں، آپ تسبیحات و تحلیلات بھی پیش کر سکتے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کر سکتے ہیں، اور قضا نمازوں کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام شب داری میں ہو سکتے ہیں، بلا کراہت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ، کوئی بزرگ بندہ جس نے اس رات میں ایسی عبادت کی ہو ایک طریقے سے، اور اس نے اپنا وہ طریقہ عوام الناس کو منتقل کیا ہو اور ساتھ بتایا ہو کہ میں نے ان نمازوں سے یہ برکات، یہ فوائد اور اللہ کی ان رحمتوں کا نزول حاصل کیا ہے، تو پھر اس نسبت سے ہمارا ان عبادات کو یا ان نوافل کو ادا کرنا ہمیشہ باعث برکت ہی رہے گا، نہ کہ باعث اعتراض۔ تو آج کی رات یعنی جو عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس میں کئی بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے 12 نوافل ادا کیے اس رات میں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت 15 مرتبہ ادا کی، اور اس طریقے سے 12 نفل پڑھے۔ تو یہ بزرگ جن کا معمول ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب اس قدر ہے جیسے کسی نے عام معمول میں 70 سال کی نمازیں پڑھی ہوں۔ اور دوسری نماز یہ فرمائی کہ 4 رکعت نماز اس طرح سے ادا کیے جائیں کہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ آخری 3 قل پڑھے جائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ جب 4 نفل یہ ادا کر چکے اس کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے اور بخشش سے ضرور نوازے گا۔ پھر عزیزات محترم، ایک بہت اعلیٰ، بہت ہی شان والا وظیفہ اور خیر و برکت سے معمور اللہ کا وعدہ جو ہمارے پیش نظر ہے، وہ کیا ہے کہ جس وقت آپ رات گزار لیتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں اور وہیں بیٹھے ہوئے 101 بار تکبیرات تشریق جو پچھلے دنوں سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ آج صبح سے آپ نے باقاعدہ اگر آغاز کیا ہو تو اس کو 101 بار وہیں بیٹھے ہوئے پڑھیے۔ تو جن بزرگوں کا یہ معمول رہا انہوں نے فرمایا کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے، اس سال میں جتنی بڑی آفتیں، ناگہانی مصیبتیں اور اچانک جو صدمات آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت پورا سال گویا کہ اس بندے کو اس کی ضمانت عطا کر دے گا اور ان سے محفوظ فرما لے گا۔ یعنی نماز فجر کے بعد 101 بار آپ پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 101 بار پڑھیں اور پھر اس دن کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ جائے نماز سے اٹھیں اور دن کے امور کا آغاز کریں۔ پھر بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہو اور قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عید کے دن نماز عید کے بعد ظہر سے پہلے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرے، گھر میں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لے تو اللہ جل شانہ اپنے قربانی کرنے والے بندوں کے اجر و ثواب میں اس غریب آدمی کو بھی شامل کر لے گا، خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو۔ یہ بیش قیمت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ آپ سب اپنی رات کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر پوری رات نہ صحیح تو جتنا تھوڑا سا وقت مل جائے، یہی جو
چند نوافل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اضافی طور پہ ان کو ادا کر لیجئے، سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، چند مرتبہ تکبیرات کو پڑھ لیجئے، آپ کا حصہ اس رات میں شامل ہو جائے گا۔ اور باقی کام کو بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت کر کے اگر آپ کرتے رہیں گے تو عین ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کا بھی آپ کو ثواب عطا فرما دیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔